السلام علیکم لزنرز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ہب۔ آج کا ناول جس کا نام ہے دل نے تیری خواہش کی ہے اور جس کی مصنفہ ہیں شاہین ستارہ، یہ اس کی دوسری قسط ہے، پارٹ 2۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ نرس کے تخاطب اور ذہاب کی موجودگی پر وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ یقیناً اس نے نرس کی بات سن لی ہوگی، یہ خیال اسے سرخ کر گیا، لیکن اس سے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی وہ نرس سے بولا تھا، آپ چلیں۔ کہاں ہے ڈاکٹر آذر؟ اپنے کیبن میں، نرس نے کہا تو وہ اسی کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو معمول سے زیادہ ہو گئی تھی۔ کمبخت یہ نرس بھی، جو منہ میں آیا وہ بکنے لگتی ہیں، نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے، ایڈیٹ، بیوقوف۔ وہ دل میں اس نرس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، پھر اس کی ذہنی روح اپنی امی کی جانب مڑ گئی۔ پتہ نہیں انہیں ہوش کب آئے گا، خدا کرے وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ وہ خدا سے دعا کرنے لگی، بس وہی دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں، لیکن نہیں، شاید خدا نے کسی اور کو بھی ان دونوں کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے تمام خیالات گھوم پھر کر اسی پر ختم ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تھا اور اسے تمام تفصیلات بتانے کے بعد بولا، اب میں چلتا ہوں مس تزین۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا ضرورت ہو، بلا تکلف آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ لیکن وہ جاتے جاتے جانے کس خیال کے تحت پلٹ آیا۔ آپ کو میرا نمبر تو معلوم ہے نا؟ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ جو اس کے نمبر پاس میں نہ ہونے کی وجہ سے سر جھکائے ہاتھ مسل رہی تھی، نادم سی ہولے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جس کے آفس میں وہ پرسنل اسسٹنٹ کے فرائض ادا کر رہی تھی، اسے اس کا ہی فون نمبر نہیں معلوم تھا۔ خیر، آپ میرا کارڈ رکھ لیں، بوقت ضرورت کام آئے گا۔ گہری سانس لے کر اس کے آگے کارڈ بڑھایا، جو اس نے فوراً تھام لیا۔ اس کے جانے کے بعد تزین نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ عام حالت میں سخت سست سننا پڑتا۔ اسے سنبھال کر وہ کارڈ اپنے پرس میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی امی کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ان کے ہوش آنے پر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ دوسرے دن وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، حالانکہ اس نے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس کی آمد کا انتظار تھا۔ امی بھی اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں۔ اس نے انہیں بھی ذہاب کے احسان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ دوپہر تک انتظار کرنے کے بعد وہ نا امید ہو کر گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ اسے گھر سے ضروری سامان لینا تھا۔ جب وہ بڑا سا بیگ کاندھے پر ڈالے گھر میں تالا ڈال رہی تھی، اسے اپنے پیچھے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کے سب سے بڑے چاچا کے بیٹے خالد کھڑے تھے۔ وہ اس سے عمر میں کچھ سال بڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر تزین کو بے حد غصہ آیا، لیکن اس نے اخلاق کا دامن نہ چھوڑا۔ خالد بھائی، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تزین، میں آج ہی باہر سے آیا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ ہوئی پرابلم کا پتہ چلا۔ یقین مانو، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اگر میں کل یہاں ہوتا تو بابا جان تمہاری مدد کرنے سے کبھی انکار نہ کرتے۔ دراصل آج کل ہمارے معاشی حالات بھی بہت خراب ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں کسی نہ کسی طرح تمہاری مدد ضرور کرتا۔ رہنے دیں خالد بھائی، آپ کو ہمارے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا بہت مہربان ہے، اپنے بے بس بندوں کی مدد کا وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس نے انتظام کر ہی دیا۔ پلیز تزین، ایسا کہہ کر ہمیں اور شرمندہ نہ کرو۔ میں چچی جان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ کافی دیر منت سماجت کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ہاسپٹل آئی۔ وہاں بھی خالد نے امی سے معافیاں مانگی تھی۔ آخر کار امی نے اسے معاف کر دیا۔ چچی جان، اب آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی آدھی رات کو بھی کوئی کام ہو، آپ مجھے بلا تردد بلا لیں۔ مجھے آپ اپنا بیٹا سمجھ کر خدمت کرنے کا موقع دیں۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، تم تو میرے اپنے بیٹے ہو، امی نے محبت سے کہا تھا۔ تزین، اب تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا، میں روزانہ یہاں آؤں گا۔ جی۔ امی کا پرمحبت رویہ دیکھ کر اسے بھی اخلاق نبھانا پڑا۔ خالد کے جانے کے بعد اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ اسے ایسے دکھاوے کی ہمدردی جتانے والوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کی موجودگی کو وہ صرف امی کی خاطر برداشت کر رہی تھی، ورنہ
دل تو کر رہا تھا کہ خوب کھری کھری سنائے، بلکہ اس کی روز آنے کی بات سن کر ہی وہ کفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میڈم، یہ آپ کے لیے۔ امی کے سونے کے بعد وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی کہ نرس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن اس کے ہاتھ میں بڑا سا بکے دیکھ کر چونک گئی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو اس پر جلد صحت یابی کا کارڈ لگا ہوا تھا، نیچے کسی کا نام نہیں تھا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ جو کل آپ کے ساتھ تھے انہوں نے۔ نرس نے گلوکوز کی بوتل چیک کرتے ہوئے جواب دیا، جسے سن کر وہ بے چینی سے بولی، کب آئے تھے؟ قریب 1 گھنٹہ پہلے۔ نرس کی جواب پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ خود کیوں نہیں آئے۔ ہاسپٹل آ کر ان سے نہ ملنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کئی بار دل کیا کہ فون کرے، لیکن پھر خوفزدہ ہو کر خود ہی ارادہ ترک کر دیا، مبادا وہ فون پر کوئی بات کہہ کر بے عزت نہ کر دیں۔ اس شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، پل کی پل میں بدل سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر اظہر کے پاس آیا ہو اور صرف اظہارِ ہمدردی ان کے لیے پھول بھیج دیے ہوں، اور ویسے بھی ہماری کیا اہمیت ہوگی ان کی نظر میں؟ وہ مختلف دلیلیں دے کر خود کو مطمئن کرنے لگی۔ پھر کئی دن گزر گئے، وہ لاشعوری طور پر اس کی منتظر رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ 1 ہفتہ بعد امی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ بل کے لیے کاؤنٹر پر پتہ کرنے کے لیے گئی تو معلوم ہوا کہ ساری فارمیلٹیز پہلے ہی پوری کی جا چکی ہے۔ پیمنٹ وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا دھیان فوراً ہی ذہاب کی جانب گیا۔ یقیناً یہ سب اسی نے کیا ہوگا۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ پورا مہینہ آفس نہیں گئی اور پوری دل جمعی کے ساتھ امی کی خدمت کرتی رہی۔ نتیجتاً اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھیں۔ اس دوران خالد پابندی سے آتا رہا تھا، بلکہ چچا اور چچی بھی کئی بار امی کی عیادت کو آ چکے تھے اور اس پر تو خاص طور پر محبتوں کی بارشیں کرتے رہے۔ اسے ان سب سے وحشت ہوتی، لیکن امی کی خاطر اسے یہ سب سہنا پڑتا۔ آج پورے 1 مہینے بعد وہ آفس گئی تھی۔ سارے اسٹاف ممبرز اس سے اس کی امی کا حال پوچھ رہے تھے۔ ان سب سے مل کر وہ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ذہاب کے پاس سے بلاوا آ گیا۔ اس کی کیبن میں داخل ہوئی تو وہ اپنے سامنے پھیلی فائلوں میں گم تھا۔ اس کی کرسی پر بیٹھنے پر وہ کچھ فائلیں دیکھ کر کام سمجھانے لگا۔ اس کا انداز خالص مالکانہ تھا۔ یہ ذہاب تو اس ہاسپٹل والے ذہاب سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کا انداز دیکھ رہی تھی۔ آفس میں تو وہ کوئی اور ہی لگتا تھا۔ اور ہاں، آپ کی امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بات کے اختتام پر وہ جیسے یاد آنے پر بولا تھا، ٹھیک ہے، مرے مرے لہجے میں بولی۔ دل تو چاہا کہ اسے ہاسپٹل نہ آنے کی وجہ پوچھے، مگر اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ہمت نہ ہوئی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں۔ فائل سمیٹ کر وہ اپنے کیبن میں آ گئی۔ دل پر ایک بے نام سی اداسی چھا گئی تھی۔ کئی دنوں تک وہ اس کے زیر اثر رہی، اور ایسے میں جب خالد سے سامنا ہو جاتا تو اس کا موڈ اور بھی خراب ہو جاتا تھا۔ اس دن تو صبح جب وہ آفس جا رہی تھی، راستے میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ غالباً وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپ کر آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ ارے تزین، آفس جا رہی ہو؟ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں بس چلی جاؤں گی۔ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنے کے تصور سے ہی وہ کفت میں مبتلا ہو گئی۔ ارے بھائی، اسی بہانے تمہارا آفس بھی دیکھ لوں گا، اب چلو بھی۔ اس کے اصرار کرنے پر وہ مجبوراً اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اب یہاں سب کے سامنے تماشا بنوانے سے تو بہتر اس کے ساتھ چلی جانا تھا۔ چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ اس سے دور ہٹ کر بائک پر بیٹھ گئی۔ خدا خدا کر کے آفس آیا تو وہ جھٹ سے اس کا شکریہ کرتی بائک سے اتر کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ اپنے کیبن میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ذہاب آفس میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا خدا، کہیں انہوں نے مجھے خالد بھائی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا؟ نہ جانے اب میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ اسی ادھیڑ بن میں اس سے کئی غلطیاں ہو گئی۔ نتیجتاً زبردست ڈانٹ کھانی پڑی۔ آفس ٹائم ختم ہونے پر جب وہ خراب موڈ کے ساتھ بس اسٹینڈ کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کے سامنے رکتی خالد کی بائک پر جھنجھلا سی گئی، لیکن مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے اس نے یوں ہی نظریں اٹھائی تھی، لیکن سٹپٹا کر رہ گئی۔ سامنے ذہاب اپنی کار میں بیٹھا عجیب تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظر ملتے ہی وہ زن سے اپنی کار لے اڑا۔ وہ عجیب سے احساس ندامت میں گھر گئی۔
کہاں وہ اس کے ساتھ کار میں اپنے گھر جانے پر راضی نہ تھی اور کہاں اب ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہے۔ جانے اس نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہوگی۔ پھر تو کم و بیش ہر دوسرے تیسرے دن خالد اسے چھوڑنے یا لینے پہنچ جاتا تھا۔ وہ اسے منع کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن وہ مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں کبھی زحاب سے سامنا ہو جاتا تو اس سے نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ اس دن تو خالد نے حد کر دی، ہلکی سی حرارت کی وجہ سے، جو کہ موسمی تھی۔ تزین چھٹی پر تھی اور اسی دوران وہ آ دھمکا اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے گھمانے باہر لے گیا، یہ کہہ کر کے گھر میں بیٹھ کر اور زیادہ طبیعت خراب ہونی ہے، ذرا سا باہر نکلو گی تو موڈ فریش ہو جائے گا۔ اس نے تزین کو چاٹ اور آئس کریم کھلا کر واپس گھر چھوڑ دیا۔ حالانکہ اسے یوں سر بازار کھڑے ہو کر کھانا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لیکن اپنی فطرت سے مجبور ہو کر وہ خالد کو کچھ نہیں کہہ پائی۔ کسی سے سخت لہجے میں بات کرنا وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے اکثر اسے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ دوسرے دن طبیعت میں کسل مندی کے باوجود وہ خالد کے ڈر سے کہ کہیں وہ آج بھی نہ آدھم کے آفس چلی گئی، ابھی وہ اپنے کیبن تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ راستے میں طلحہ اسے روک کر اپنی شادی کا کارڈ دیتے ہوئے شادی میں آنے کی دعوت دینے لگا۔ اس نے کارڈ تو لے لیا، لیکن شادی میں آنے سے معذرت کر لی۔ اس کے اصرار کرنے پر اس نے اپنی امی کی خراب طبیعت کا حوالہ دے کر اپنی مجبوری بتائی تو اس نے بھی مزید اصرار نہ کیا۔ ابھی وہ طلحہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ زحاب کی آواز پر چونک پڑی۔ مس تزین، آپ فوراً میرے کیبن میں آئیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ طلحہ سے معذرت کرتی تیزی سے اس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ دروازہ ناک کر کے جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھا کسی فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی خطرناک قسم کی سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ الہی خیر، لگتا ہے صاحب بہادر کا دماغ آج گرم ہے۔ دل ہی دل میں دعائے خیر کرتی وہ آگے بڑھی۔ یس سر، اس کے پکارنے پر اس نے اپنے سامنے پڑی چند فائلیں اس کے سامنے پٹکیں۔ یہ ساری فائلیں مجھے آج شام تک کمپلیٹ چاہیے۔ تزین نے آنکھیں پھاڑ کر اتنی فائلوں کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر انہیں اٹھانے لگی کہ اس کی کرخت آواز دوبارہ سماعت سے ٹکرائی۔ محترمہ تزین، آفس کام کرنے کی جگہ ہے، گپیں ہانکنے کی نہیں۔ آپ نے یہاں ملازمت کام کرنے کے لیے کی ہے، گپیں لڑانے کے لیے نہیں، آئندہ خیال رہے۔ وہ کہہ کر فائل پر جھک چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے یہاں مزید رکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے جملے پر تزین کے ذہن میں تذلیل اور غصے کا ایک ساتھ احساس جاگا تھا۔ ان کے آفس میں کام کرنے کا مطلب ہے کہ اب سب سے بات کرنے پر بھی پابندی لگے گی، کسی کی بات کا جواب دینا بھی اس شخص کی نظروں میں جرم ہے۔ اس کی تذلیل کا کوئی بھی موقع یہ شخص اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اپنے کیبن میں آنے کے بعد بھی اس کا ذہن برابر کھول رہا تھا۔ اتنے دنوں سے تزین کے دل میں اس کا جو مقام بنا ہوا تھا، ایک پل میں غصے کی نظر ہو گیا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، آفس میں آتے ہی دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اپنے سوا سب ناکارہ نااہل دکھائی دیتے ہیں۔ اب مجھے ملازمت کا مطلب بھی یہی بتائیں گے؟ میں نے بھی کوئی آرام کرنے کے لیے ملازمت نہیں کی ہے، کام ہی تو کرتی ہوں دن بھر، فضول میں گپ بازی نہیں کرتی ہوں۔ اتنا دل لگا کر کام کرنے کا یہی صلہ ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ اسی وقت یہ ملازمت چھوڑ کر چلی جائے۔ ایک تو بخار کی وجہ سے ذہن پر بھاری پن، دوسرے غصہ، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ غصے میں بنا لنچ کیے وہ اسی حالت میں کام کرتی گئی۔ اس کے باوجود کام پورا نہیں ہوا، جس پر زحاب کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ اس کے سر پر کھڑا وہ بری طرح سے اس پر برس رہا تھا۔ ساری فائلیں اس کے کیبن میں بھیج کر وہ آخری 2 فائلیں مکمل کر رہی تھی جب انٹرکام پر اس کا بلاوا آیا تھا، اور اب اس کے کیبن میں کھڑی وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ کوئی کام آپ ڈھنگ سے کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ذرا فائلیں کھول کر دیکھیں، ایک ورق بھی بغیر غلطی کے نہیں ہے۔ آخر آپ کا ذہن رہتا کہاں ہے؟ اسی بھروسے پر نکلی تھیں نوکری کرنے۔ ملازمت کرنا کا اتنا ہی شوق ہے تو کم از کم کام تو ڈھنگ سے کریں۔ ملازمت میرا شوق نہیں ہے، مجبوری ہے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر بولی تھی۔ کرب سے پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ چھٹیاں کرنا بھی آپ کی مجبوری ہے؟ آخر کس وجہ سے پچھلے 2 دن غائب رہی ہیں؟ میں نے درخواست دے دی تھی سر، میری طبیعت خراب تھی۔ بے بسی سے منمنائی۔ جانے کیا دشمنی تھی اس سے کہ اگلا پچھلا سارا حساب بے باک کرنا چاہتا تھا؟ اچھا، طبیعت خراب تھی تو شاید کسی ڈاکٹر نے ہی آپ کو بطور دوا چاٹ کھانے کی صلاح دی تھی۔ طنزیہ لہجے پر بری طرح چونکی۔ اسے کیسے معلوم؟
جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہی آپ کی تہذیب ہے، لڑکوں کے ساتھ باہر گھومتی ہیں اور آفس میں کام کرنے سے جان نکلتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک شریف لڑکی ہوں اور وہ کوئی غیر نہیں، میرے سگے چچا زاد ہیں۔ تذلیل کے احساس سے آنسو گالوں پر ڈھلک آئے۔ اچھا تو پھر طلحہ سے بھی شاید کوئی قریبی رشتہ ہے؟ اس کے انداز پر وہ غصے سے کھول اٹھی۔ آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ایسی باتیں کر کے آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ میں یہاں ملازمت کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو دل میں آئے وہ کہہ دیں، اور ویسے بھی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بے تحاشا روتی ہوئی لرزتے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ مشتعل سا بھڑک اٹھا تھا۔ یہ آفس ہے، صرف آفیشیل کاموں کے لیے۔ اپنے ذاتی مسائل آپ اپنے گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ آئندہ کبھی آپ کام چھوڑ کر باتیں کرتی دکھائی دیں یا مجھ سے جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے سر۔ میں کبھی کسی سے فضول بات نہیں کرتی، صرف کام کی بات ہی کرتی ہوں، اور نہ ہی میں نے آپ سے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ ڈرتے ڈرتے بھی اس نے اپنی صفائی میں کہہ ڈالا، نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے جو آپ کو نوکری دے دی ہے بنا سوچے سمجھے۔ دل تو کر رہا ہے اسی وقت آپ کو نکال باہر کر دوں، لیکن آپ کی والدہ کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ آپ جیسی نااہل کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ بے حد تپے لہجے میں کہی گئی بات ضبط کے سارے بندھن توڑ گئی، اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر زار و خطار رو دی۔ اتنی بے عزتی، اتنی خواری اس نے تو سپنے میں بھی نہ سوچا تھا۔ ایک احسان کر کے جیسے اس نے اسے خرید لیا تھا۔ اب ایک پل کے لیے بھی وہ یہ ملازمت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے احسانات کے پیروں کی زنجیر بنے ہوئے تھے۔ بنا اس کی رقم چکائے وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ کسی بھی طرح رقم کا انتظام کر کے اس کی پائی چکا کر یہ ملازمت ہمیشہ کے لیے ترک کر دے گی۔ اوفو، اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اگر غلطی پر کچھ کہو تو جھٹ سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ کفت زدہ لہجہ آنسوؤں پر باندھ گیا۔ چہرے کو آنچل سے صاف کرتی ہوئی وہ باہر کی جانب بڑھی ہی تھی کہ رک جانا پڑا۔ اب ایسی رونی شکل لے کر باہر جائیں گی تاکہ لوگ میرے بارے میں الٹی سیدھی رائے قائم کریں؟ یہ شخص جانے کیا چاہتا ہے؟ بے بسی سے آنکھوں میں دوبارہ پانی جمع ہونے لگا، جسے پلکیں جھپک کر اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ اندر واش روم میں جا کر منہ دھو لیں، بظاہر لاپرواہ لہجے میں کہتے ہوئے بائیں جانب بنے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ تذبذب کے عالم میں ادھر بڑھ گئی۔ نہ جانے کس قسم کا انسان ہے، پل پل رنگ بدلتا ہے۔ خود اتنی کڑوی باتیں کہہ کر رلایا، اب خود ہی منہ دھونے کا مشورہ دے رہا ہے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو پیچھے خودکار دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں ایک جانب صوفہ سیٹ اور چھوٹا سا ٹیبل رکھا تھا، دوسری جانب ایک اور دروازہ تھا۔ غالباً یہ کمرہ آرام یا لنچ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ سامنے والے دروازے کی سمت بڑھ گئی، یقیناً وہ واش روم ہوگا۔ منہ دھو کر جب وہ واپس آئی تو اس نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن بہت کوشش کے باوجود ہینڈل نہیں گھوما۔ وہ احساس بے بسی سے پھر رو دی۔ اب وہ باہر کیسے جائے گی؟ دروازہ پیٹ کر اسے متوجہ کرنا نہیں چاہتی۔ ابھی نااہلیت کا طعنہ ملا تھا اور وہ اسے دوبارہ اپنی بے عزتی کرنے کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد آخر کار ہار کر وہ صوفے پر جا بیٹھی اور دوبارہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ نہ جانے اس مصیبت سے اسے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ کو یہاں منہ دھونے کے لیے بھیجا تھا، پھر یہ دوبارہ کس سلسلے میں بیان ہو رہا ہے؟ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ بے طرح جھنجھلایا۔ وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ گردن جھکا کر انگلیاں مسلتی ہوئی نہایت شرمندگی سے بولی تھی، واٹ؟ آپ ایک ذرا سا دروازہ نہیں کھول سکتی؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ ندامت سے زمین میں گڑ گئی۔ یہ دیکھیں، اسے اس طرح کھولتے ہیں۔ اب 2 منٹ میں منہ دھو کر باہر آئیں، پورا اسٹاف جا چکا ہے، صرف آپ کی وجہ سے میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کے کہنے پر اس نے بوکھلا کر گھڑی دیکھی تو آفس ٹائم ختم ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ بوکھلا کر واش روم میں گھس گئی۔ باہر آ کر اس نے اس کے بتائے طریقے سے ایک خاص طرح سے جھٹکا دے کر ہینڈل گھمایا تو دروازہ آرام سے کھل گیا۔ اسے خود پر بے طرح غصہ آیا، نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے سامنے ایسی بے وقوفی کی حرکتیں کر جاتی ہیں۔
سر میں اب جاؤں؟ باہر آ کر اس نے خطرے جھجک کر پوچھا۔ آپ کا دل کرے تو رات بھر یہاں رک بھی سکتی ہیں، میں تو اب جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہی کیبن سے نکل گیا۔ وہ جھنجھلاتی بڑبڑاتی اپنے کیبن سے پرس لے کر باہر نکل آئی، لیکن سامنے خالد کو بائک کے ساتھ دیکھ کر بری طرح جھلا گئی، جبکہ صحاب جاتے جاتے اس کی جانب ایسی طنزیہ نظروں سے دیکھ کر گیا تھا کہ اس کا غصہ انتہائی عروج پر پہنچ گیا۔ خالد بھائی، میں نے آپ کو منع کیا ہے نا کہ آپ مجھے لینے نہ آیا کریں، پلیز، میں بس سے آرام سے آ جا سکتی ہوں، آپ میری عادتیں مزید خراب نہ کریں۔ لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، میرا روزانہ یہی راستہ ہے، لیکن مجھے پرابلم ہوتی ہے، بس آج کے بعد آپ مجھے لینے نہیں آئیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ خالد کو اس کی بات مانتے ہی بنی۔ اگلے 2 دن کچھ بخار اور کچھ غصے کی وجہ سے وہ آفس نہیں گئی۔ بیماری کی حالت میں آفس جا کر اپنی خاصی بے عزتی کروا چکی تھی، اب ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تیسرے دن طبیعت کافی بہتر تھی، سو ہمت کر آفس کے لیے نکل پڑی۔ آفس پہنچ کر اسے خبر ملی کہ وہ بھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 2 دن سے آفس نہیں آیا تھا، اور کسی ضروری فائل کے مکمل کرنے کے لیے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ یہ سن کر وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ اس کے گھر یوں اکیلے جانا اسے مناسب نہ لگ رہا تھا، اور ویسے بھی 2 دن کی غیر حاضری پر جانے کا کیا رد عمل ہو۔ آفس ٹائم ختم ہونے پر اس نے مس زبینہ سے ساتھ چلنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے ضروری کام کا حوالہ دے کر معذرت کر لی۔ وہ پریشان سی گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر جا کر بھی وہ کافی الجھن میں تھی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنا پریشان کیوں ہو؟ ماں کی آنکھیں فوراً اولاد کی پریشانی بھانپ گئی۔ اس نے انہیں ساری باتیں بتا دی۔ ارے تمہارے باس کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں ان کی عیادت کے لیے چلنا چاہیے، ویسے بھی ان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ وہ امی کے ہمراہ گھر سے نکل پڑی۔ مس زبینہ سے وہ اس کے گھر کا ایڈریس پہلے ہی لے چکی تھی، اس لیے گھر ڈھونڈنے میں اسے ذرا بھی پریشانی نہ ہوئی۔ آٹو رکشہ والا انہیں مکان کے عین سامنے اتار گیا تھا۔ مکان کیا تھا، اچھی خاصی کوٹھی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھتی راستہ عبور کر رہی تھی۔ پائیں باغ اور پھولوں بھری روش سے آراستہ کوٹھی آفس سے بھی زیادہ شاندار و خوبصورت تھی۔ روش سے گزر کر وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ باہر کی بنسبت اندر سے کوٹھی اور بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بڑے بڑے فانوسوں اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کوٹھی کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چوکیدار انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ذہاب کو بلانے چلا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تو نرم صوفہ اندر تک دھنس گیا۔ اس کی نظریں توصیفی انداز میں اب بھی چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ سلام کی آواز پر وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ارے آنٹی، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ پلیز بیٹھی رہیں۔ امی کو اٹھتے دیکھ کر وہ احترام سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، تم سے ملنے کی اتنی خواہش تھی، آج جا کر وہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ تم نے جس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب اپنوں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا اس وقت تم نے ہماری مدد کی، اس احسان کے لیے میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، میں نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ کو آپ کی مدد کرنا منظور تھا، اس نے مجھے وسیلہ بنا دیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کٹھن وقت میں تم نے میری بیٹی کو جس طرح سہارا دیا ہے اس کے لیے میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اپنی گیلی آنکھوں کو دوپٹے کے آنچل سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آنٹی۔ اس کے پر اخلاق لہجے سے وہ بے حد متاثر ہوئی تھیں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے بیٹا، وہ تمہیں اس نیکی کا صلہ ضرور دے گا۔ آج تم سے مل کر میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ شفقت سے لبریز لہجے میں بولی تو اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں خود آپ سے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ملنا چاہ رہا تھا، لیکن مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ موقع نہیں مل سکا۔ شرمندہ لہجے میں وہ معذرت پیش کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا اتنا کر دینا ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ان کی محبت سے کہنے پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ پھر امی سے باتوں کے بیچ اچانک ہی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا جو ان دونوں کی گفتگو کے دوران اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مس تزین، پلیز ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئیں۔ یہاں سے نکل کر دائیں سمت آگے جا کر کچن ہے۔ رہنے دو بیٹا، ہم سے یہ سب تکلفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو تمہاری ماں جیسی ہوں، اور ماں سے کیا تکلف؟
ماں کی خدمت کرنا بھی تو اولاد کا فرض ہوتا ہے، اور مجھے بھی اس وقت چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اس بہانے مجھے بھی چائے مل جائے گی۔ اصل میں میرا ملازم باہر گیا ہوا ہے اور 1 گھنٹے سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ فائل اور پرس ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل ہی دل میں جھنجھلائی تو بہت، لیکن کہہ تو کچھ نہیں سکتی تھی۔ نوکر سمجھ رکھا ہے مجھے، آفس میں تو کام لیتے ہی ہیں، گھر میں بھی ملازمہ بنا دیا۔ میں یہاں چائے بنانے آئی ہوں۔ نہ جانے وہ کون سی ایسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس شخص کے آفس میں نوکری کے لیے قدم رکھا تھا۔ اس گھڑی سے آج تک ایک پل سکون کا نہیں ملا ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ کچن کی جانب چل پڑی۔ اس کے بتائے راستے پر جا کر جلد ہی اسے کچن کا دروازہ دکھائی دے گیا جو کھلا ہوا تھا۔ کافی بڑا اور جدید طرز پر بنا کچن تھا۔ کوکنگ رینج، مائکرو اوون، فریج، غرض کی ساری سہولیت کی اشیاء وہاں موجود تھیں۔ اس نے پہلے چادر اتار کر ایک جانب سلیب پر رکھ دی، اس کے بعد فریج میں سے دودھ نکالا اور کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک کیبنٹ میں اسے چینی، پتی سب مل گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ کچن میں تھوڑا بہت سامان پھیلا ہوا تھا، کچھ برتن بھی سنک میں بنا دھلے پڑے تھے۔ اپنی صفائی پسند طبیعت کی وجہ سے وہ سارا سامان سمیٹنے میں لگ گئی۔ سامان سمیٹنے کے بعد وہ سنک میں پڑے برتن دھو کر خرینے سے لگانے لگی۔ اس نے سوچا جتنی دیر میں چائے کا پانی ابلے گا وہ سب کام ختم کر لے گی، لیکن ابھی وہ برتن دھو ہی رہی تھی کہ عین اسی وقت ذہاب کچن میں داخل ہوا تھا اور اس سے برتن دھوتے ہوئے بہت ہی حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے ایک دم ہی پوچھنے پر وہ اچھل کر مڑی تھی۔ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ڈر کی وجہ سے اپنی معمول سے زیادہ ہوئی دھڑکنوں کو قابو کرتی ہوئی بولی تھی۔ ایک تو ان کو ڈرانے کی بہت عادت ہے۔ جھنجھلا کر دل ہی دل میں بڑبڑائی، میں نے آپ سے صرف چائے بنانے کے لیے کہا تھا، صفائی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے، ملازم کا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی دھلی پلیٹ تھام کر سلیب پر رکھتے ہوئے بولا، میں بھی آپ کی ملازمہ ہی تو ہوں، جبھی تو حکم صادر کر دیا۔ دل میں جل کر جواب دیا تھا، میرا ملازم اس وقت موجود نہیں اور مجھے چائے بنانی آتی نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے آپ کو زحمت دی تھی، ورنہ میرا ارادہ گھر بلا کر آپ سے چائے بنوانے کا ہرگز نہ تھا۔ اس کے سادگی سے کہنے پر وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے اس کی سوچ پڑھ لی ہے۔ خیر، اس مہربانی کا شکریہ۔ اس کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر، یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی، پھر پانی ابلنے پر چولہے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مس تزین، ان سب کو بھی چائے کے ساتھ لے آئیں۔ کچھ بسکٹ، نمکین وغیرہ نکال کر سلیب پر رکھتا ہوا اسے بولا تو حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کس لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ لوگ میری مہمان ہیں اور آپ کی مہمان نوازی میرا فرض بنتا ہے۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کچھ لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ وہ بے حد حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھے گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ وہ ایک انجانے سے احساس میں گھری کھڑی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ مسکراہٹ کسی کے چہرے کو اتنا جاذب نظر بنا سکتی ہے، اس نے پہلی بار جانا تھا۔ مجھے مہمان کہا، میرا شکریہ ادا کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ہر وقت کاٹنے کو دوڑتا ہو وہ اتنا بااخلاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچانک چلے کیوں گئے؟ الٹی کھوپڑی کے انسان ہے، کچھ آیا ہوگا ذہن میں، کندھے اچکا کر سوچا تھا۔ پھر تیزی سے چائے بنائی اور ساری چیزیں ٹرے میں سجا کر ڈرائنگ روم میں لے گئی، جہاں وہ بیٹھا مسکرا کر امی سے باتیں کر رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اس کے بدلے رویے پر غور کرتی رہی تھی۔ چائے ختم کر کے اس سے ڈکٹیشن لیا اور کام سمجھنے کے بعد اس سے اجازت لے کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے سے پہلے امی نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا تھا اور ساتھ ہی ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے اس نے اصرار کر کے انہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں گھر بھجوایا۔ گھر پہنچ کر بھی امی کافی دیر اس کے اخلاق کی تعریف کرتی رہیں۔ انہی کی زبانی تزین کو معلوم ہوا تھا کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ بچپن ہی میں ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور چند سال پہلے والد بھی اسے تنہا چھوڑ گئے۔ تنہائی کی وجہ سے اکثر اسے ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نہیں ہیں، اسی لیے امی سے اتنا محبت سے ملے تھے، ورنہ دوسروں کو تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ لیکن پھر اسے اس سے ہمدردی سی محسوس ہونے لگی۔ اتنا بڑا گھر، اتنا شاندار آفس، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی زندگی میں خالی پن و تنہائی، اس سے بہتر تو وہ تھی۔ اس کے سر پر کم از کم اس کی ماں کا سایہ تو تھا۔ اس نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا
کہ اس دنیا میں وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی اماں بھی تھی۔ 2-3 دنوں سے وہ بے حد ٹینشن میں تھی۔ 3 دن پہلے بڑے چاچا اور چچی امی کے پاس اس کے لیے خالد کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی اور فوراً ان لوگوں کو انکار کر دیا کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ جن لوگوں نے ضرورت کے وقت اس کا ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں سے اور کوئی رشتہ بنانا اسے منظور نہ تھا۔ لیکن اس کے انکار کرنے پر چچی جان نے جس قسم کی باتیں کی، اس نے اسے حیران کر ڈالا۔ اس کے انکار کرتے ہی وہ تلملا کر چچا سے بولی تھی، لیکن چچا سے زیادہ ان دونوں کو سنانے کا ارادہ تھا۔ ارے میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی راضی نہیں ہوگی، لیکن آپ اور خالد ہی نہیں مانے۔ سوچا گھر کی بچی ہے، اسی بہانے اس کا بھی آسرا ہو جائے گا، ورنہ گھر نہ ہونے پر اکیلی ماں بیٹی کہاں جائیں گی؟ مگر جو ایک بار گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم نکالے، اسے دوبارہ 4 دیواری بھلا کہاں راس آتی ہے؟ خالد کو اپنے بزنس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ اب 15 دنوں کے اندر یا تو یہ لوگ 50,000 کا انتظام کریں یا یہ گھر خالی کریں، تاکہ اسے بیچ کر ہم پیسوں کا بندوبست کر سکیں۔ ان کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ گھر بیچنے کا تصور ہی روح فرسا تھا۔ اس گھر میں اس کے پاپا کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ اس کے ابو اور سارے چچا ایک ساتھ ایک مکان میں رہتے تھے، لیکن 7 سال قبل ان سب نے اپنے آبائی مکان کو بیچ کر اپنے حصوں کے پیسوں سے اپنے نجی مکانوں کا انتظام کیا تھا۔ سارے چچاؤں نے کسی نہ کسی کی مدد سے اپنے لیے چھوٹا موٹا مکان خرید لیا۔ بڑے چچا کے سسرال بہت دولت مند تھی۔ انہوں نے اپنے سسرال والوں کی مدد سے اچھا خاصا بڑا مکان بنایا تھا۔ ابو ٹھہرے ایک سیدھے سادے انسان، انہیں تو بس ایک چھوٹے سے مکان کی تلاش تھی۔ بڑے چچا کے توسط سے انہوں نے ایک 2 کمروں پر مشتمل 2 منزلہ چھوٹا سا مکان خرید لیا، جس کی قیمت وہ قسطوں میں ادا کرنے لگے۔ چچا کے مطابق ابھی 50,000 روپے ادا کرنی باقی تھے، مگر اسے اچھی طرح یاد ہے کہ صرف کچھ 1000 روپے ہی ادا کرنے تھے۔ لیکن چچا چچی نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور 15 دن کے اندر 50,000 روپے کا انتظام کرنے کو کہے گئے۔ دوسری صورت میں انہیں یہ مکان چھوڑنا تھا۔ مکان کے کاغذات بھی چچا کے پاس ہی تھے اور اب وہ ابو کے بعد ان کا اس پر پورا اختیار تھا۔ وہ بہت آسانی سے اس مکان کو بیچ سکتے تھے اور وہ مخالفت بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ نہ تو اس کے پاس ہمت تھی اور نہ کوئی سہارا جس کے بھروسے وہ ان کے مقابل کھڑی ہو سکتی۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ اور امی نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہیں۔ چچا چچی کی محبت کا راز اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ خالد سے شادی کرنے کے بعد یہ مکان خود بخود ان کے ہاتھ لگ جاتا۔ ان 2 دنوں میں وہ بے حد ڈسٹرب رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے۔ کئی بار امی نے زحاب سے بات کرنے کو کہا تھا، لیکن اس کی سنجیدہ صورت کا خیال آتے ہی اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ اس سے کچھ کہہ سکیں، اور پہلے ہی اس کا بہت احسان تھا اس پر۔ ابھی تو وہ اسے بھی چکا نہیں پائی تھی، اور اب دوبارہ سے اس سے مدد مانگنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ اپنے کیبن میں خاموش بیٹھی تھی۔ 3 دن صرف سوچنے میں گزر گئے تھے اور ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ آخر کس طرح یہ مشکل حل ہوگی؟ ابھی وہ ان سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ مس زبینہ کی آواز پر چونک اٹھی۔ کیا ہوا ہے تزین؟ کس سوچ میں ڈوبی ہو؟ کم از کم 10 بار میں نے تمہیں پکارا ہے، تب جا کر کہیں تم چونکی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا سر میں درد ہے۔ اس نے بہانہ تراشا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ میں تمہاری بڑی بہن جیسی ہوں۔ کیا تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کرو گی؟ اور پھر ان کے بے حد اصرار پر وہ اپنی ساری پریشانی بتاتی چلے گئی۔ ان دنوں وہ بے حد ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسے ایک مہربان دوست کی اشد ضرورت تھی، جو مس زبینہ کی شکل میں اسے مل گئی تھی۔ اس کی پرابلم جان کر مس زبینہ بھی سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر اسے تسلی دیتی ہوئی بولی، تم فکر مت کرو، میری ایک دوست ہے، میں اس سے بات کروں گی، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ اس دن اسے امید کی ایک کرن دکھائی دی تھی۔ اس نے اللہ میاں سے بے حد شدت سے دعا مانگی تھی کہ شاید اس طرح اس پریشانی کے حل کی کوئی راہ نکل آئے۔ اس دن آفس سے واپسی پر اسے یاد آیا کہ امی کی دوائیں لینی ہیں۔ آفس سے وہ پیدل ہی چل پڑی، کیونکہ تھوڑی ہی دور ایک ڈرگ سٹور تھا۔
دوائیں لے کر وہ واپس پلٹی تھی، لیکن اپنی دھن میں چلتی ہوئی کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ بوکھلا کر سر اٹھایا تو ایک جانی پہچانی شکل نظر آئی تھی۔ وہ شخص کبھی کبھار آفس میں آتا رہا تھا، شاید زحاب کا دوست تھا۔ اس شخص نے بھی اسے پہچان لیا۔ ارے آپ تو زحاب کی پیہے ہیں، ہے نا؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جی میں وہ دوائیں لینی تھیں۔ زحاب کا نام سن کر خواہ مخواہ ہی نروس ہو گئی۔ آپ اپنے گھر جا رہی ہیں؟ چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ بوکھلا اٹھی۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ زحاب کے تصور سے ہی وہ دہل اٹھی۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنے گھر گئی تو اس کے بارے میں نہ جانے کیا سوچ بیٹھے۔ اب ایسا بھی کیا تکلف؟ بس آپ 2 منٹ ٹھہرے، میں ابھی آیا۔ وہ شاید اپنی کار لینے گیا تھا، ادھر وہ ہونق بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی موقوف ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ شخص خواہ مخواہ کیوں سر ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کشمکش کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے کسی کار کے بریک چرچرائے۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر نظر جاتے ہی اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکل گئی۔ نہایت ہی خون خوار نظروں سے زحاب اس کی جانب گھور رہا تھا۔ یا اللہ، اب نہ جانے کون سا الزام عائد کریں گے، اس نے دہل کر سوچا۔ دوسرے پل زحاب نے جھک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بے حد سخت لہجے میں بولا، بیٹھو۔ وہ مشینی انداز میں چپ چاپ اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ زن سے کار لے اڑا۔ ہونٹ بھینچے وہ چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا، جب اس نے دل ہی دل میں لرزتے ہوئے ہکلا کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ وہ میں امی کی دوائیاں، لیکن بات بیچ میں قطع کر دی گئی۔ مس تزین، میرے خیال میں دوائیاں لینے کے بعد آپ کو جلد از جلد اپنے گھر جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن شاید آپ کی نظروں میں آپ کی والدہ سے زیادہ دوسروں سے باتیں کرنا اہم ہے۔ میں گھر ہی جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے گھر ڈراپ کرنے کا ضد کر رہے تھے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر بتایا تھا، کوئی بھی راہ چلتا شخص آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کرنے کی آفر کرے گا اور آپ راضی ہو جائیں گی۔ تیکھی نظریں اس پر ڈالیں۔ لیکن وہ تو آپ کے دوست ہیں، اس لیے میں اٹک کر بولی، میرا دوست ہونا ہی ہر کسی کی شرافت کی سند ہے۔ میرا کوئی دوست آپ سے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہے گا اور آپ بنا سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیں گی؟ ہر کسی سے مدد لینے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے بہت شوق ہے آپ کو دوسروں سے مدد لینے کا۔ اس کے الفاظ اسے اندر تک کاٹ گئے۔ بے اختیار آنسو رواں ہوئے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی سے مدد لینے کا۔ وہی زبردستی اصرار کر رہے تھے، میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ میں کیا کرتی؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ آج کے بعد آپ ان سے نہ ہی گفتگو کریں گی، نہ ہی کسی بھی قسم کا رابطہ رکھیں گی، قطعیت سے کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ پھر پورے راستے ان دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ کار رکنے پر وہ خاموشی سے اتر گئی تھی۔ گھر آ کر بھی کتنی دیر غم اور غصے سے ذہن کھولتا رہا تھا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، ہر وقت میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ میں اپنی نجی زندگی بھی ان کے مطابق جیوں گی، جب چاہیں گے میرے کردار پر انگلی اٹھا دیں گے، کبھی میری بات سننے کو تیار نہیں رہتے۔ انہیں لگتا ہے جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بس وہی صحیح ہے۔ دوسروں کی ان کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ان کی نوکری کرنے کا مطلب ہے میں سانس بھی ان کی مرضی سے لوں گی۔ ہر وقت کی الزام تراشی سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے نہیں کرنا ان کی نوکری۔ آنسو پوچھتے ہوئے ایک تسلسل سے سوچ رہی تھی اور خدا کی بارگاہ میں اپنے بہتر حالات کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا گو ہو گئی۔ 2 دن بعد مس زبینہ نے اسے ایک وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا تھا، میری اپنی فرینڈ سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ کل تم ان کے آفس چلی جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن کارڈ پر نظر ڈالتے ہی وہ پریشان ہو اٹھی۔ یہ تو زحاب کا وہی دوست تھا جس نے اس دن اسے لفٹ دینے کے لیے آفر کی تھی۔ یہ تو سر کے دوست ہیں۔ اس نے الجھ کر مس زبینہ سے پوچھا، جانتی ہوں، لیکن میری فرینڈ بتا رہی تھی کہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ میری دوست تم سے پہلے یہاں سر کی پی اے تھی، یہاں سے نوکری چھوڑ کر وہ اس کے یہاں کام کر رہی ہیں۔ اسے بھی کسی وقت پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کی بھی مدد کی تھی۔ اب وہ اپنی سیلری میں سے ہر ماہ کچھ پیسے چکا دیتی ہے۔ ان کے تفصیل سے بتانے پر اس نے سوچتے ہوئے وہ کارڈ اپنے پرس میں ڈال لیا۔ گھر آ کر بھی وہ کافی دیر کشمکش میں رہی۔ بالآخر جھلا کر اس نے سوچا تھا، انہوں نے اس شخص سے ملنے کے لیے منع کیا ہے تو کیا ہوا، میں کیوں سنوں ان کی بات؟ میں ان کی بات ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ اگر نکالتے ہیں اپنی ملازمت سے تو نکال دیں، مجھے بھی اب ان کے آفس میں کام نہیں کرنا۔ اور پھر کل آفس کے بعد وہاں جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن امی کو ساری باتیں بتا کر وہ آفس کے لیے نکل گئی۔ جاتے جاتے امی نے نہ جانے کتنی صورتیں پڑھ کر اس پر دم کی تھی۔ پچھلے 2 دنوں کی طرح آج بھی زحاب آفس نہیں آیا تھا۔ اسے آفس میں نہ پا کر اس نے سکون کی سانس لی تھی۔
کہ اب وہ اطمینان سے وہاں جا سکے گی۔ آفس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے اس نے اپنا پرس اٹھایا اور کارڈ پر لکھے پتے پر جانے کے لیے آفس سے باہر قدم بڑھا دیے۔